یہ میں آپ کے لیے کلیریفائی کر لوں، یہ نہ صرف پنجاب کا یا پختونخوا کا یا پورے پاکستان کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم اپنے جو الیکشنز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، ہم نے چیف منسٹر سندھ کا اور ہمارے اسپیکرشپس کا تو الیکشنز مکمل کیے ہیں، مگر آگے نیشنل اسمبلی کے اور اس سے بھر کر جو صدر کا الیکشن ہے، یہ ہم تمام الیکشن سے گزر کے انشاءاللہ تعالی ہم صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری کو منتخب کر کے اوتھ دلوا کے تو پھر صدر زرداری صاحب خود اپنے گورنرز کا شارٹ لسٹنگ اور وہ فائنلائزیشن کرے گا۔ ابھی تک ہم وہ جو پروسیس ہے وہ پروسیس ہم نے شروع ہی نہیں۔ یہاں تاریخ دیکھی جائے تو اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدالتی نظام، عدالت کا سہارا لے کر سیاسی نظام کے خلاف عدالتوں کو استعمال کرتی ہے۔ اصل کوشچن یہی ہے کہ عدالتی نظام کو استعمال ہونے سے روکا جائے۔ آج کے آپ کے مخالفین جس طرح سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں، اس سسٹم کو روکنے کے لیے عدالتی نظام کو استعمال ہونے سے سیاسی نظام کے خلاف اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ یہ تو ایک ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل تو جوڈیشری کو سیاسی نظام کے خلاف یا پارلیمان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کیسے روکیں گے؟ آپ کا سوال تو تاریخی لحاظ سے بڑی درست ہے۔ ہمارا تاریخ کچھ یہی دکھاتا ہے اور سب سے زیادہ شکار کوئی اور نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہوا ہے، اور اس کو درست کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ جو پہلا سٹیپ ہے، جو پہلا قدم ہے، وہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی ریفرنس کا فیصلہ ایسا آئے جس سے نہ صرف ہمیں تاریخ کو درست کر کے دے، نہ صرف اس ادارے کو مگر دوسرے ادارے جس پہ اس فیصلے کی وجہ سے کوئی داغ لگا ہوا ہو، اس داغ کو بھی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر ایسے ایک اسٹرانگ فیصلہ دیا جائے جس سے ہم ہمیشہ کے لیے یہ جو تاریخی حقیقت ہے اس پہ ایک فل سٹاپ ہم لگا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے تو اپنا الیکشن کیمپین میں یہ موقف بار بار اٹھایا اور آپ کے لیے ایک بار پھر میں آج دہراتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہ مسلسل کنسسٹنٹ اب 3 نسلوں سے موقف ہے کہ ہم تمام پاکستان کے ادارے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آئینی دائرے میں رہ کر کام کریں، اور یہ ہی پاکستان کی ترقی، پاکستان کی جمہوری معاشی ترقی، ہمارا وفاق کی مضبوطی کی ایک بہت اہم ایک سٹیپ ہے۔ مگر ہم یہ کیسے کریں؟ اگر ہم نے یہ کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ دوسرے ادارے، چاہے وہ ہمارا جوڈیشری ہو، ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی ہو، کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، تو سب سے پہلے اس ملک کے سیاستدان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنا سیاست کے دائرے میں رہ کے کریں۔ اگر ہم سیاست کے دائرے سے باہر جا کے اپنے سیاست کریں گے، کبھی کوئی مئی 9 کی شکل میں کسی ایک ادارہ پہ حملہ کریں گے، کبھی کسی اور وجوہات کی وجہ سے اس ادارہ پہ حملہ کریں گے، تو ہم اپنے دائرے پر نہیں، ہم اپنے سیاسی دائرے میں نہیں رہ رہے ہیں، اور پھر ہم نہ جوڈیشری سے یہ امید رکھے، نہ میرے میڈیا کے دوست سے یہ امید رکھے، نہ کسی اور ادارہ سے یہ امید رکھے کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے۔ دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اپنا دائرے میں رہنا ہے، تو دوسرا ہمیں یہ کرنا ہے کہ سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرا کا عزت کرنے شروع کر دیں گے۔ جب تک سیاستدان ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، مطلب بیسک مینرز جو کہ آپ کو بچپن پہ سکھایا جاتا ہے، ہم وہاں سے شروع ہوتے ہوئے اس پوائنٹ پہ آ جائے کہ اس ملک کے سیاستدان اختلافات آپس کے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، تب تک آپ یہ امید نہ رکھیں کہ کوئی اور ادارہ آپ کا عزت کریں گے۔ اگر ہم یہ بیسکس آپس میں طے کریں، آج طے کریں، کل طے کریں
تو میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے بہت ایسے مسئلے ہیں جو خود بخود حل ہوں گے، مگر اگر ہم سیاستدان اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے یہ بیسک کانسیپٹس پہ نہیں آئیں گے تو میرے 3 نسلیں آگے بھی ایسی جو تماشا چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا.